یہ جو ٹی ویوں میں بیٹھ کر تم باتیں کرتے ہو نا، پاکستان کا مطلب یہ نہیں جو منہ میں آ بکی جا. ہاں، پاکستان کا یہ مطلب نہیں جتھوں لابے تے کھا دیا. ہاں، یہ نہیں میں پورا ملک 72 سال تسی کھا گئے. تے جو اٹھتا ہے جناب، جو ٹی ویاں تے بکواس کرتا ہے، پاکستان اس کے لیے نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. این کر کے نعرہ لاؤ. جی میں اس دن نعرہ لواندہ نا مسجد وزیر خان ہے، مسجد وزیر خان بھی انج ہو جانا سی. اتھے تو میں اس واسطے نہیں لوایا کہ میں کہنے کہ جی سیاست کی یہاں، کیونکہ ان کے نزدیک تو کلمہ پڑھنا بھی اب ہمارا سیاست ہے. ہم مسیحی نماز جا کے پڑھنا جمعہ بھی سیاست ہے. اس واسطے میں نے وہاں کچھ نہیں بیان کیا. لیکن اس دھرتی پر تو رسول اللہ کے دین کے جو شعر گزرے ہیں، اس دھرتی پر تو الا اللہ کا نعرہ ایسے ہو کہ یہ اسلام آباد سے ہوتا ہوا، سری نگر سے ہوتا ہوا دہلی جائے، پھر دہلی سے ہوتا ہوا وائٹ ہاؤس جائے، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا بیت المقدس جائے کہ نہیں وارث جاگ پڑے ہیں. اس طرح کا الا اللہ کا نعرہ لاؤ. کہتے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. لا الہ کا کیا معنی ہے؟ یہ ٹی وی پر نہیں پتا تو مجھے ایک دن بلاؤ، میں بتاتا ہوں لا الہ کا کیا معنی ہے. اسلام تو چھیڑتا ہے، کہتے کسی کو اسلام کہتا ہی کچھ نہیں ہے. میں کہا لا الہ دی آواز کرنا بلندو. کوئی بت نہیں، کوئی ہندوازم نہیں، کوئی بت مت نہیں، جیڑا بھی رب دا منکر ہوتا کوئی تعلق نہیں، اور لا الہ کوئی بھی کچھ نہیں ہوئے. کون پھر؟ الا اللہ. اب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ او الا اللہ. اور ان کر کے شعر الا اللہ دا نعرہ لاؤ. تو انہوں نہیں پتا اس نعرے دی ضرب کتنے تک جاندی. میرے آقا و مولا جب تقریر فرماتے تھے نا تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. واشتد غضبہ، اور حضور دے جاہ و جلال تے پہلی کوئی نہیں دی قیمت. تو کہندے ہیں حضور دے جاہ و جلال مزید ہو جاندہ سی. تے پتہ لگدا سی حضور ڈرا رہے ہیں بھائی صبح لشکر آیا یا شامی آیا. تقریر تے انجی ہو سکتی. ہاں، اشتدت غضبہ، حضور دا جیڑا غصہ مبارک جیڑا وہ علا صوتہ احمرت عینہ ہو، حضور دی آواز دی پہلی دی کوئی قیمت نہیں. حضور کی تقریر کے دوران آواز بلندہ خطبہ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب بھی حضور نے خطاب فرمایا حضور کی آواز بلند ہو گئی، حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئی، حضور کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا، اور پتہ لگتا تھا حضور ایسے تقریر فرما رہے ہیں، اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ صبح لشکر آیا یا شام آیا. میں تو پڑھے ہی کوئی نہیں. خطبہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جدو حضور نے تیرے اندر دم خم نہیں ہے، تو گل نہ کر سکتا، جڑے کر دیں انہوں نے بارے تو بک بک نہ کر. لبیک نال تو نہ چل سکتا تے نہ چل، لیکن بڑھ بڑھتے نہ کر. او برما دیاں توجہ، او برما دیاں جیندیاں زندہ بچیاں دے کباب بناون تینوں پھر بھی کدے نہیں غصہ آیا. اور بیت المقدس یہودیاں دے قبضے چ رہے تے تینوں پھر بھی کدے نہیں غصہ آیا. عراق وچ مسلماناں نوں ننگیا کر کے کتے چھڈے گئے تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. افغانستان وچ کنٹینر بند کر کے انہاں نوں دانے دی طرح بھن دتا گیا، تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. ایک چوڑی حضور دے خلاف گل کرن والی انہاں نوں بڑے اہتمام نال باہر بھیجا گیا، اور فرانس دے صدر ہاؤس دے اوتے بینر بنا کے لکھ رہا انہوں ویلکم ویلکم کہندے رہے، اور تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. مسجد تو سپیکر اتر گئے تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. دینی مدارس بند ہو گئے، سورہ انفال تے توبہ کٹ دیتی گئی، تینوں پھر بھی غصہ نہیں آیا. ممتاز قادری تختہ دار تے جھول گیا، اور تینوں پھر بھی غصہ کد نہیں آیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اج 20 سال ہوئے ہر روز وہ دیوار نال کن لاندی کہ ہنے کوئی محمد بن قاسم آ رہا ہونا. 20 سال ہو گئے اسی جیلیں چ رہے شاہ جی، پاکستانی جیلاں جڑے ساڑے اپنے باہر بھی اپنے مسلمان کھڑے ہوندے سن، روٹیاں دینے والے بھی مسلمان تھے، اسی بھی اندر آپس سے چساں. اور ایک زنانی ہو کے یار، اور 20 سال ہو گئے ہر روز. وہ دی امی نے میں نے دسیا بھائی ہر روز امریکی مذاق کر دیں، راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا. تسی مڑ کے ساڑھے خلاف گلاں کر دے ہو بے کے گھراں چ. یہ تو شکر کرو کہ لبیک دی تاریخ موجود ہے، ورنہ قیامت والے دن تب مسجد وزیر خان دا ہی تسی جواب نہیں سی دے سکنا. اے تے مسجد وزیر خان جدوں اسی اس دن گئے تھے، اس دن تو شوکت اسلام دا اظہار ہویا، خدا دی قسم ہے. میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، لوگ کوئی چیزاں کسی دیاں آباد کرن جاندے، کوئی کسی نو جناب خوش کرن جاندا. یہی تو امتحان ہے تنویر.
اور کس نے کس کو خوش کرنا. توجہ میں انہاں تواڈے اے جڑے تسی ہاتھ اٹھاندے ہو میں انہاں تے بھی صدقے تواڈی آواز کٹ دو انہاں تے بھی صدقے لیکن جب تک بندہ جھلا نہ کہلاوے نا وہ گل نہیں بنتی. بالکل جھلیا ہونا پورے ہاتھیں جو تے چاہ کے نعرہ لاؤ. تسی اجے تقیب ہے سنبھال دو اتا چکو ہاتھ سارے. لیکن خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال رویا کہنے لگا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. کہندا خود مولوی تو نہ بدلے لیکن قرآن دیا تعویلیں ہوئی کٹ چھڑیاں جناب. اقبال کہندا مجھ کو تو سکھا دیا فرنگ نے زندگی کی اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان. اقبال کہندا سانو تو نبی دینی سکھائی اور مولویوں نو کی ہویا